ناظرین السلام علیکم، میں آپ کو اپنے پروگرام مصاحبہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے پہلے 2 پروگرامز میں لوگوں کو سنا، آج ہمارے ساتھ پہلے پروگرام والی شخصیت، کیونکہ ہم نے انہیں پہلے بھی مدعو کیا تھا ان کی شاعری کے حوالے سے، لیکن وقت کیونکہ کچھ قلیل تھا اور باتیں بہت زیادہ تھی، لیکن آج پھر ہم نے انہیں مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ آج ہیں علامہ فیاض عادل فاروقی صاحب۔ آج ہم ان سے بنیادی طور پر حمد اور مناجات کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ پہلے پروگرام میں ہم نے ان سے اوور آل شاعری کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ شاعری ہے کیا اور شاعری کے لوازمات کیا ہیں، لیکن آج ہم ان سے صرف حمد کے بارے میں پوچھیں گے کہ حمد کیا ہے اور حمد کس پیرائے میں ادا کی جاتی ہے اور حمد کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ السلام، ماشاءاللہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، دعا چاہیے آپ کی۔ آپ سے آج ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ حمد جو ہے یہ کس پیرائے میں ادا کی جاتی ہے اور اس کا کیا تعلق ہے شاعری کے ساتھ، کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ حمد کو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح شاعر اس کو سمجھتا ہے اور جو شاعر جیسے اس کو ادا کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حمد یہاں پہ بہت کم لکھی جاتی ہے، شعراء نے لکھی ہیں۔ ابھی ایک میگزین نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پاس حمدیں کم ہو گئی ہیں، آپ کے پاس کچھ ہیں، تو میں نے اپنی حمدیں بھیجی تو وہ قسط وار ایک ایک کر کے اس میں شائع کر رہے ہیں۔ تو ہم تو ایک لوگوں کا رجحان نعت کی طرف مثلاً ہے، میں نے بہت ساری نعتیں لکھی الحمدللہ۔ حمد جو ہے اس کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں، بہت کم لکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور میں نے کوشش کی ہے کہ ایک میں زیر طبع یعنی کہ میں ابھی اس کو کمپوز کر رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اسماء الحسنی ان پہ نظم، تو وہ لمبی ہوتی جائے گی کیونکہ اسماء تو بہت زیادہ، تو اس لیے وہ ختم نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو حمد، یہ لفظ الحمد سے نکلا ہے، جو سورہ فاتحہ الحمد۔ اسی طرح جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو حمد کا مطلب ہے تعریف۔ اب یہ جو حمد کا لفظ ہے یہ شاعری میں، ادب میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کے لیے مختص ہو گیا، اسپیشلائز ہو گیا۔ بالکل۔ اس لیے وہ صنف جس میں اللہ کی تعریف ہو، نظم کی کوئی بھی صنف ہو، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ اور حمد کسی بھی جو صنف سخن ہے، غزل یعنی پیرائے سخن، اس میں کی جا سکتی ہے۔ مثلا غزل کے انداز میں، نظم کے انداز میں، آزاد نظم کے انداز میں، لوگ آزاد نظم کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ ہر شاعری کی فیلڈ میں کی جا سکتی ہے، ہر طرح سے، ہر ٹیکنیک میں کی جا سکتی ہے۔ مثلا اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنیک ہے نظم، جس میں آپ یوں سمجھیے کہ یہ 4 مصرے ہیں اور یہ 4 مصرے ایک ہی وزن میں ہیں، ایک بحر میں ہیں، لیکن جو 5واں مصرع ہے وہ چھوٹی بحر میں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، نہ زماں تھا جب، نہ مکان تھا جب، یہ ایک مصرع ہے۔ بالکل۔ نہ زماں تھا جب، نہ مکان تھا جب، نہ تھا جب نہ اب، نہ ہی کب نہ تب، یہ دوسرا مصرع ہے۔ وہ تھا تب بھی رب، وہ ہے اب بھی رب، یہ ایک مصرع ہے۔ تھی جو شان تب، ہے وہ شان اب۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ 4 مصرے ہو گئے، ہم تاب و تب، تو یہ چھوٹا مصرع ہے۔ اب یہ کہ یہ اس کو کرٹیل کر رہا ہے، اس کو بند کو مکمل کر رہا ہے، تو اس کو مخمس نہیں کہہ سکتے، بس یوں سمجھیے کہ یہ مربع اور پھر آدھا۔ یہ تو اس طریقے سے کوئی بھی ٹیکنیک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک اور ٹیکنیک میں، اب یہ جدید ٹیکنیکس ہیں اور پرانی ٹیکنیک میں سے ایک بڑا آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ اس وزن پہ میں نے لکھا ہے، مالک اکبر ہے اللہ، داور محشر ہے اللہ، سب کا سرور ہے اللہ، سب سے بہتر ہے اللہ۔ اور اس میں نے پھر اللہ اللہ یا اللہ، یہ کویا کورس کا بھی ایک انداز رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو روایتی طریقے ہیں نظم کے، طویل بحر کے اندر بھی لکھی جا سکتی ہے، یعنی کسی بھی اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن حمد کا مضمون جو ہے اس کی وجہ سے اسے حمد کا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ سے خطاب ہو، یا اللہ تبارک کی تعریف ہو،
یا اس کی صفات یا اس کی شان کے بارے میں بیان ہو. اب وہ بیان کے نئے نئے انداز ہیں، تو یہ حمد ہے. تو حمد مختص ہے اللہ کی تعریف کے لیے. اب نعت، کسی بھی تعریف کو نعت کہہ سکتے ہیں، لیکن صنف ادب میں اس کو مختص کر دیا گیا، اسپیشلائز کر دیا گیا نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعت پیغمبر. اور پیغمبروں کی بھی نعتیں لکھی گئی ہیں، لیکن جب ہم مطلق کہتے ہیں نعت تو اس کا مطلب ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نظم کہنا. بس یہ تو حمد اللہ کے ساتھ ہے، نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ایک اور چیز ہے جس کو منقبت کہتے ہیں لوگ. منقبت کہتے ہیں کسی اور کی تعریف، یعنی اللہ کی تعریف تو حمد ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نعت ہو گئی، اور باقی صحابہ کرام کی تعریف، کسی بزرگ کی تعریف، کسی ولی کی تعریف، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کو منقبت عام طور پہ کہا جاتا ہے. اب اس میں بھی میں نے تقسیم یہ کر دی کہ میں نے صحابہ کرام کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جنہوں نے کی، ان کی شان میں جو کہی جائے اس کو میں مدحت کہتا ہوں. لوگ مدحت کہہ دیتے ہیں، اصل لفظ مدحت. مدحت تو مدح سے نکلا ہے، وہ بھی تعریف ہے. تو مدح جو حمد ہے اس میں شکر کا پہلو بھی ہے. جب کہتے ہیں نا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں. اور مدح ہے وہ مطلق تعریف ہے، کہ اس میں عبادت کا یا کہ وہ پہلو نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کی تعریف کا پہلو ہوتا ہے. اس میں محبت کا پہلو ذرا نمایاں ہوگا. بالکل، ویری گڈ، بہت اچھا. جی. تو اس کو مدحت کہا ہے. اور باقی صحابہ کرام سے نیچے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، یا اپنے علماء عظام ہیں، تو ان کی شان میں منقبت، وہ اس کو میں نے منقبت ہی رکھا ہے. تو میں نے اس میں سب مضامین پہ، ان سب موضوعات پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہے، اور مختلف طریقوں سے لکھا ہے. تو میں اپنی ایک جو وہی جس میں نے شروع کیا تھا وہ حمد، وہ سناتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہم جب آپ لکھتے ہیں جی تو یہ کیسے آپ لکھتے ہیں؟ شروع سے شاعری میں دلچسپی تھی، جب کلام اقبال پڑھا، اور پھر اور شعراء کے کلام، خصوصاً میں نے جو شاہنامہ اسلام حافظ جالندھری کا پڑھا، تو بس وہ یہ ہے کہ اسی لے میں بہت ساری چیزیں، وہ بچپن میں بھی میں نے کچھ کہی تھی، اس کو پھر سنجیدگی سے نہیں لیا کہ بھئی شاعری ہے. بعد میں جب میٹرک میں گیا تو اس وقت پہلی غزل لکھی تھی، اور اس کے بعد چلتے چلتے بہرحال مختلف چیزیں لکھتے رہے، لیکن کبھی اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کسی بھی شاعر کے سامنے یا ادیب کے سامنے. اس ملک میں آ کر برطانیہ میں یہ شاعری پنپی ہے. تو اس شاعری کی عمر یہاں برطانیہ میں، میری عمر تو 60 سے اوپر ہے، شاعری کی عمر 40 سال ہے. 40 سال سے میں کرتا رہا، اور پہلے کر کے رکھتا رہا، پھر 30 سال سے گویا سٹیج پہ مشاعروں میں آنا جانا شروع. الحمدللہ اب لوگ مانتے ہیں کہ کسی نہ کسی کونے خطرے میں ہم ہیں شاعر ہم. تو یہ ہے کہ یہ شاعری جو ہے یہ زیادہ تر القائی یہ چیز ہوتی ہے، اندر سے جس کو کہ طبع موضوع، آپ کے طبیعت کے اندر شاعری ہوتی ہے. وہ طبیعت کے اندر گویا آپ کے ڈی این اے کوڈ کے اندر ہے، آپ کے جو ہے وہ جینز کے اندر ہے، آپ کے اندر جراثیم ہیں، تو آپ شاعر. تو شاعر پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے. بننے کو کوئی لوگ تک بندی، کوئی جوڑ ملا لیں، کچھ کر لیں، محنت کر لیں، کوشش کر لیں، لیکن بالآخر پائیدار شاعر وہی ہوتا ہے جو طبعاً شاعر ہو، جس کی مزاج کے اندر شاعری ہو، لطافت ہو، سنجیدگی ہو، اور وہ ہر چیز کو ذرا سنجیدگی سے لے، حساسیت جس کو کہتے ہیں نا، محسوس ہر چیز کو کرے. اب یہ ہے کہ شاعر لوگ جو ہے نا وہ دکھ بھی کو بھی بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں. عام لوگ شاید اس کو پرواہ نہ کریں، لیکن ان کو ایک پھول کا کھلنا بھی، وہ بھی ایک متاثر کرتا ہے کہ یہ ایک مسکراہٹ پھیل گئی، یہ ایک بہار آ گئی، ایک روشنی پیدا ہو گئی. اس سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جو شاعری کرتے ہیں وہ دیوانے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہیں کونے میں بیٹھے ہوں گے اور کوئی دیوانوں والا حال ہوگا اور کر رہے ہوں گے شاعری. تو آپ نے تو کچھ الگ منظر کھینچا ہے اس کے مطابق. اصل میں اگر دیکھیں، اب میری زندگی اتنی مصروف ہے، مجھے شاعری کے لیے وقت نہیں ملتا. تو جو فارغ وقت ہے، جب میں سفر کر رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں یا بیٹھا ہوں، کچھ کام اور نہیں کر رہا، اس وقت شاعری کا نزول خود بہت ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے رات کو سونے کے وقت اب ایک مصرع آ گیا، اب یہ کہ لائٹ جلا کے بلکہ اندھیرے میں لکھنا پڑتا ہے، چلتے چلتے جو کاغذ ہاتھ میں آیا اس پر لکھ لیتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے تو دیوانگی ہے، یعنی ایک وہ گلے پڑ جاتی ہے
جو چھٹتی نہیں، ایک بیماری ہے جو لگ جاتی ہے. اچھا، بعض لوگوں کو یہ خراب کر دیتی ہے، بعض لوگوں کو یہ ٹھیک کر دیتی ہے. اور یہ ایک ہمارے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اسی طرح ان کے ایک اور خلیفہ ہیں اپنے مجذوب، جنہوں نے بڑی اچھا کلام لکھا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. بڑا اونچا کلام ہے. وہ مجذوب اور ایک اور محمد احمد پرتاپ گڑھی، یہ تینوں شاعر تھے، بڑے پائے کے شاعر تھے. لیکن اصل میں وہ صوفی تھے، عالم باعمل تھے، بزرگ تھے دین کے راستے میں. لیکن ان کے اندر جب محبت کا جذبہ، اللہ سے محبت کا، دین سے محبت کا، اپنے مرشد سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت، صحابہ کرام سے محبت کا جذبہ اتنا شدت اختیار کر گیا تو وہ شاعری کے ذریعے سے انہوں نے ڈھالا. ورنہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا یہ فرمایا تھا کہ اگر میں شاعری نہ کرتا تو دل پھٹ جاتا. تو دل کے اندر ایک جذبات کا ایک لاوا ہوتا ہے. تو جس طرح لاوا جو ہے نا وہ آتش فشاں پہاڑ کی صورت میں پھٹتا ہے، نکلتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہ شاعری وہ آتش فشاں پہاڑ کا لاوا ہے، وہ نکلتا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو پھر کچھ کلام ہو جائے. جی ہاں، تو یہ شاعری اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ آ جاتی ہے. بس کسی کو ہو جاتی ہے، ایک بیماری لگ جاتی ہے، وہ لگی رہتی ہے. صحیح. تو یہ حمد ہے تھوڑے جدید انداز میں. نہ زماں تھا جب، نہ مکان تھا جب، نہ تھا جب نہ اب، نہ ہی کب نہ تب. وہ تھا تب بھی رب، وہ ہے اب بھی رب. تھی جو شان تب، ہے وہ شان اب، ہم تاب و تب. سبحان اللہ، سبحان. نہ جدید تھا نہ قدیم تھا، یہ جہان ملک عدیم تھا. وہ جو اب بھی رب رحیم ہے، وہی تب بھی رب رحیم تھا. وہ عظیم تھا. کوئی اور ذات نہیں نہ تھی، جو سجود میں ہو جبیں نہ تھی. یہ مقام میں جو ہے مکین نہ تھی، بھری کائنات حسین نہ تھی. یہ کہیں نہ تھی. نہ ہی آب تھا نہ حباب تھا، نہ سوال تھا نہ جواب تھا. نہ ہی حسن رہنے شباب تھا، نہ ہی عشق خانہ خراب تھا، نہ ہی خواب تھا. عشق کا تو ویسے ہی خانہ خراب. بہت اچھی بات. نہ ہی آب تھا نہ حباب تھا، نہ سوال تھا نہ جواب تھا، نہ ہی حسن رہنے شباب تھا، نہ ہی عشق خانہ خراب تھا، نہ ہی خواب تھا. نہ تھا ماضی اور نہ حال تھا. کیا بات. نہ ہی اوج تھا نہ زوال تھا، نہ ہی ہجر تھا نہ وصال تھا. فقط ایک جمال و جلال تھا جو کمال تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ لطیف ہے، وہ کریم ہے. اب یہ ماضی سے حال کی طرف ہے. وہ لطیف ہے، وہ کریم ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے. وہ جدید سے ہے جدید تر، وہ قدیم تر سے قدیم ہے. ماشاءاللہ، وہ عظیم ہے. کیا بات. تو یہ حمد ہے. اب یہ ایک نئے انداز میں، اور اس انداز میں احمد الدین قاسمی نے بھی اسی انداز کی شاعری کی ہے، حمد لکھی ہے. تو یہ کہ یہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کئی شاعر اسی انداز میں لکھ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی لوگ سمجھتے ہیں شاید ایک دوسرے سے نقل کیا. نقل نہیں ہوتا. یہ بس یہ کہ اپنا اپنا تاثر ہوتا ہے، اپنا اپنا وجدان ہوتا ہے، اس پہ انسان کہہ لیتا ہے. جی ہاں. اور شاعری میں عموماً یہ ہوتا ہے لوگ مبالغہ اس طرح کام لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اچھا. اور یہ گستاخی ہے. صحیح. یا مخلوق کی تعریف جب کرتے ہیں، جب نعت لکھتے لوگ، اس میں وزن میزان نہیں رکھتے، اعتدال نہیں رکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہ میں اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اچھا. تو اس کا التزام ضروری ہے کہ حمد کے لیے، نعت کے لیے، یا جو بھی آپ کسی بھی دینی موضوع پر صحیح آپ لکھنا چاہیں، جب بھی آپ شاعری ہو، شاعری تو نزول ہوگا لیکن آپ کے پاس اس کا علم ہونا ضروری ہے. بالکل. کہ میں جو کہہ رہا ہوں آیا وہ کوئی خلاف شرع بات تو نہیں بن جائے گی، خلاف عقیدہ بات تو نہیں بن جائے گی. اسی آپ کے بات سے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ میں آج کل کئی چینلز پہ دیکھتا ہوں یہ کہ جو نعت خواہ حضرات ہیں وہ کچھ ایسی نعت پڑھتے ہیں کہ وہ انسان کو
بالکل متعصب اور کنفیوز کر دیتے کہ بھائی یہ اللہ کی تعریف ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور پھر انسان کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات اور پھر وہ جو وساوس اس کے ذہن میں آتے ہیں. تو بالکل آپ اس میں تھوڑا سا وضاحت کریں کہ یہ کیسے ہم اس کو اعتدال میں رکھ سکتے ہیں اور ہم کیا سنیں اور کیا نہ سنیں، یہ بھی تو اس پہ بھی ہے. اب یہ ایک برطانیہ کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، تو ان کی نعت میری نظر سے گزری، میں نے انہیں پھر علیحدہ اپنے طور پہ خط لکھ کے بتایا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش کی درخواست کی ہے، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں رکھی، اللہ اپنے ذمہ رکھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے بخشش مانگتے تھے، مغفرت اور دعا مانگنا، بخشش مانگنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ ہے، کسی اور کے ذمہ نہیں ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف ہے، آپ کی تعریف آپ جتنی کریں آپ کو خدا نہیں بنا سکتے. بخشش کی طلب آپ سے نہیں ہوتی، مغفرت کی طلب آپ سے نہیں ہوتی. اسی طرح استطاعت جو جس کو دعا کہتے ہیں، دعا پکار، وہ اللہ سے مدد پکاری جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کے لیے عبادت ہے اور اللہ ہی کے لیے استعانت ہے، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے. تو یہ عقیدے بھی ساتھ ہونی چاہیے. اس لیے میں نے اپنے کلام کو جو حمد نعت یا دینی کلام، اس کو عقیدہ و عقیدت کی تعریف میں رکھا ہے کہ یہ عقیدہ بھی ہے، اس میں عقیدت بھی ہے. اب ایک ہی لفظ ہے عربی کا عقیدہ، وہ تے جو چھوٹی تے ہوتی ہے دو تے والی، اس دو نقطوں والی، اسی کو ہم نے اردو میں دو لفظ بنا لیے. عقیدہ یعنی جس میں عقائد، جو کہ عربی میں تھا، جو مضبوط آپ کے جو بلیف ہوتے ہیں کہ جو ایمان کا حصہ ہوتا ہے، ایمان کی تفصیل ہوتی ہے، فیتھ جس کو کہتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، کریڈ جس کو کہتے ہیں. لیکن عقیدت کا مطلب ہے کہ اظہار محبت اور اظہار احترام کا اظہار، عزت کا اظہار. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. حمد نعت جو بھی دینی کلام ہو تو اس میں آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کو پتہ ہو کہ خدا تبارک تعالیٰ کی بارے میں جو کہنا ہے وہ اس میں ایسی بات نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان گرا دی جائے، اللہ کو بندوں میں یا مخلوق میں بنایا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ خدا کے ساتھ ملا دیا جائے، شریک بنا دیا جائے، جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مناہی کی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ اتنی مبالغے تعریف نہ کرنا، لا تطرونی، جیسے کہ ایسے مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا مبالغہ کر کے عیسائیوں نے ان کو خدا بنا دیا. تو حضور اکرم نے خود روکا. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. یہود و نصارہ پر اللہ لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے قبور انبیاء کو مساجد بنا دیا. تو یہ چیزیں میزان اعتدال علم چاہیے. اس کے لیے علم دین اتنا ضروری ہے کہ جس میں آپ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہو کہ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. بالکل. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ جب تعریف کرتے ہیں تو عام ایک چیز ہمارے اندر آ چکی ہے، ادب کے اندر بھی ہے، ہمارے پاکستان کے اور جو انڈیا سب کانٹیننٹ، ہندوستان سب کانٹیننٹ، برصغیر ہند و پاک کے جو شعراء ہیں یا جو لوگ ہیں، ان کے اندر ایک چیز ایک سرایت کر چکی ہے ہر جگہ تقریباً، ادب کے اندر بھی، شاعری کے اندر بھی، اور عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ پتے پتے کے اندر ہے، یا اللہ بوٹے بوٹے کے اندر ہے، خدا نعوذ باللہ خدا ہر چیز کے اندر ہے. اس کو حلولیت کہتے ہیں اور اس کو پینتھیزم کہتے ہیں، ہماؤس کہتے ہیں فارسی کے اندر ہماؤس، اور اس کو وحدت الوجود بھی کہا جاتا ہے. لیکن وحدت الوجود کی آگے جو تعریف ہے بڑی گہری ہے، اس کے اندر ہم جا سکتے ہیں اگر وقت ہو. لیکن اس وقت یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کو کائنات کے اندر سرایت کرا دیا جائے، ہر چیز کے اندر. یہ شرک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کے اندر چیزوں کے اندر نہیں ہے. اگر اندر ہے، مثلا ایک چیز کے اندر ہے تو وہ چیز خدا ہوئی نا. صحیح، بالکل. یہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اتنا کنٹرول کرنے والی اتھارٹی ہے کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. بالکل. ہر چیز کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے اندر ہے، پر اللہ کے کمانڈ میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے قابو میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ محیط ہے، چھایا ہوا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. بالکل. وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر نہیں. تو اس کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری. لیکن میں گستاخی بہت سارے شعراء جو ہے نا اسی غلوف کا شکار ہو گئے کہ ہر چیز کو خدا کو ہر چیز کے اندر شامل کر دیا. اور ہمارے جو ہندو مت کا مذہب یہی ہے کہ خدا بھی ایک
आत्मा है, परमात्मा है, वो बड़ी आत्मा है, एक बड़ी रूह है, और हर चीज की एक आत्मा है, एक रूह है, तो वो रूहें सारी मिलके वो भी एक परमात्मा बन के गोया वो रूह है, वो खुदा का हिस्सा है, और खुदा इन रूहों के अंदर ही बटा हुआ है, तो गोया हर चीज खुदा हो गई ना, हर चीज खुदा। ये शिर्क है। इस्लाम ने यही तो इसलिए कहा लम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई चीज उस जैसी नहीं, बिल्कुल, और वो अल्लाह समद है, वो हर चीज से बालातर है और छाया हुआ है। और फिर पूरा कुरान पाक, जो कुरान का एक तिहाई हिस्सा वो अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात के बारे में है, एक तिहाई हिस्सा आखिरत के बारे में, एक तिहाई हिस्सा बाकी जो है रिसालत और दीन और शरीयत उसके बारे में। बिल्कुल। तो जब भी मुसलमान नात हमद या कोई भी दीनी कलाम लिखे तो उसको उतना ही मालूमात ज़रूर चाहिए, और वो एहतियात करे और फिर तब्दीली भी करे जब उसे बताया जाए कि ये चीज़ गलत होगी तो उसको सही करना चाहिए। इसी से मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अगर कोई इंसान, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो शायरी की तरफ है लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा मौजू से हट गया, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि अकीदा ज़रूर होना चाहिए शायरी में। अगर कोई इंसान शायरी करे और उसे ये मालूम ना हो कि वो शिर्क कर रहा है बीच में, जैसा कि अभी वो पत्ता पत्ता में खुदा है, बिल्कुल, तो उसके ऊपर क्या उसकी पकड़ होगी या वो इस पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि उसको मालूम नहीं था? क्या इसके बारे में क्या होगा? क्योंकि हम शरीयत का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी हैं। तो फिर जी देखिए, अल्लाह तबारक तआला नासमझी पर तो पकड़ नहीं करता, लेकिन जिसके पास मौके हैं इल्म हासिल करने के, वो क्यों हासिल न करे। अब शायरी का इल्म हासिल कर लिया किसी ने मैट्रिक कर लिया या डिग्री कर ली या पीएचडी भी कर लिया, शायर बन गया, इतना कुछ उसने इल्म हासिल किया है, तो दीन पर अगर वो लिखना चाहता है या कोई बात कहता है तो वो दीन वालों से पूछे तो थे ना, तो दीन के उलमा जो है वो उसकी पीएचडी से ज्यादा आला है, तो उलमा से मशवरा लेना लाजमी है। सही। तो और उलमा का भी ये काम है कि अगर वो अदब के अंदर किसी शायरी के अंदर वो कोई चीज़ गलत देखें तो उसकी इस्लाह भी करें प्यार से, और फिर तनकीद इस तरह ना करें कि वो आदमी जो है जिद में आ जाए, अपने डिफेंस पर आ जाएगा, बल्कि वो इस्लाह के तौर पर उसके साथ दावत का काम करें। हज़रत अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के को मालूम हुआ, किसी ने बताया कि जिगर मुरादाबादी उस वक़्त बहुत बड़े शायर हैं, जिगर मुरादाबादी शराब पीते थे, तो लेकिन चाहते थे, उन्होंने हज़रत के मुरीदों से कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ हज़रत थानवी थे, लेकिन मेरी कोई हालत ऐसी है कि मैं नहीं मिलना चाहता, मिल नहीं सकता। तो वो मुरीदों ने हज़रत से गुफ्तगू की कि हज़रत से फरमाया कि हज़रत वो जिगर मुरादाबादी आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन शराब की वो लत पड़ गई है उनको, तो वो मायूब समझते हैं कि भाई किस बेअदबी ना हो जाए। तो हजरत ने क्या फरमाया, हजरत ने कितना प्यार का इज़हार किया। हजरत ने फरमाया कि उनसे ये जाके कहें जिगर मुरादाबादी जिस हाल में भी हो आ जाओ। क्या बात, माशाल्लाह। तो ये है अहले इल्म जो हैं, जो अहले दीन हैं, अहलुल्लाह जो हैं, वो अहले अदब को इज्जत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी तरफ राग़िब करते हैं, फिर उनकी इस्लाह करते हैं। सही। तो फिर जिगर मुरादाबादी के दिल में ये बात आ गई कि हजरत तो मेरे लिए मुश्ताक हैं, सही, मेरा जाना ज़रूरी है। तो फिर वो किसी ना किसी तरह तौबा तायब हो के कुछ ना कुछ अपनी इस्लाह करके वो आ गए। फिर हजरत ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया जिगर मुरादाबादी का, अच्छा, बल्कि उनके अशार पढ़े कि मुझे आपका ये शेर पसंद है। क्या बात। हाँ, कि वो एक शेर था कि कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं जो आपकी तरफ है, तो वो उसी की तरफ था कि ये अल्लाह की तरफ से एक इंतज़ाम हुआ है। तो बहरहाल जिगर मुरादाबादी को की फिर इस्लाह हो गई, फिर वो तो बिल्कुल छूट गई उनसे शराब, और फिर वो उन्होंने अशार भी बहुत अच्छे अच्छे कहे। और इस तरीके से हजरत के अपने मुरीदों में से, जैसे मैंने जिक्र किया कि 3 बड़े बड़े शायर हुए हैं जिनको अब लोगों ने पढ़ा है तो वो कहते हैं कि बहुत बड़े शायर हैं। एक तनकीद निगार हैं, उनका नाम अस्करी, मोहम्मद हसन अस्करी। जी जी, बिल्कुल। उन्होंने अब तहकीक ये की है कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अदबी नक़ाद भी थे। क्या बात। कि उन्होंने गालिब की शायरी और मोमिन की शायरी का मुवाजना करके लफ्ज़ों में, चंद जुमलों में ऐसा तबसरा कर दिया जो कि हमारे लिए मशाल राह है। क्या बात। तो कहते हैं कि अगर आपने उर्दू तनकीद सीखनी है तो आप मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें, उनका कलाम जो अदब के बारे में उनके मलफूजात है वो ज़रूर पढ़ें, फिर आपको तनकीद आएगी। सही। तो अहले इल्म जो
علماء ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اہل ادب کی اصلاح کریں اور ان سے رابطہ بھی رکھیں. صحیح. اور جہاں وہ رابطہ نہیں رکھیں وہ بھٹک جائیں گے صاحب. بالکل. اس میں پھر قصور ان کا بھی ہوگا کہ انہوں نے کوشش نہیں کی. پھر تھوڑی سی پکڑ ہوگی. تھوڑی سی پکڑ جی. صحیح. تو ایک لفظ ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ مناجات. جی جی. تو یہ حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ عوام تھوڑا سا جو ہمارے سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہوگا کہ یہ مناجات اور حمد میں کیا فرق ہے. کیونکہ اب یہ مثلا جو میں نے حمد پڑھی ہے اللہ کی تعریف, صحیح, اس میں اللہ سے اب کوئی طلب نہیں کیا. صحیح. تو میں نے یہ جو ٹرم اصطلاح ہے مناجات کی وہ میں نے اختیار کی ہے کہ عام حمد تو حمد ہوئی اللہ کی تعریف, لیکن جب اللہ سے صرف مانگنے کی نظم ہو جس میں صرف مانگا جائے, دعا کی جائے, اس کو میں نے علیحدہ ایک صنف بنا دیا کہ یہ مناجات ہے. صحیح صحیح. اس کو تو اس مناجات میں نے کچھ مناجات جو ہیں وہ کمپوز کی ہیں. ایسی سوری میں جی ایسی ہم جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگے تو گویا وہ مناجات. جی. مثلا اس کو جگ میں سنوار دے مولا, پھر وطن کو نکھار دے مولا, غنچہ و گل کے جو محافظ ہوں اس چمن کو وہ خار دے مولا, پاک دھرتی پہ مرد مومن کو مسند اقتدار دے مولا, اور سب شہادت کے جام کو لپکیں موت کا یوں خمار دے مولا. کیا اب یہ بات وہ میں نے کہی ہے جو ابھی میں کہہ رہا تھا نثر میں, اہل تقوی کو اہل دانش سے رشتہ پائیدار دے. میرے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ اہل علم اہل دین کو اہل دانش اور اہل عقل انٹلیکچوئل سے باہم رابطہ چاہیے. اور وحدت عقل و عشق و محنت سے, اب یہ تین چیزیں ہیں, عقل, عشق, محبت, جذبہ, اور پھر محنت, ہاتھ. وحدت عقل و عشق و محنت سے دین کو پختہ حصار دے مولا. تو دین کا حصار اس طرح بنتا ہے. اور پھر سے قریہ نشین شاہی کو دشت دے کوہسار دے مولا. اور یہ بھی سخت دل زاہدوں فقیہوں کو چشم نم قلب زار دے مولا. تو یہ بعض جو فقیہ ہیں بڑے سخت دل ہیں, وہ فتوے پہ فتویٰ گری ان کا کام ہے, اور بس وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آدمی کے دل میں کوئی جذبہ ہے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا, بس اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں. سخت دل زاہدوں, سب کو نہیں, سخت دل زاہدوں فقیہوں کو چشم نم رونے والی آنکھ, قلب زار جذبے والا, احساس والا دل دے. اور دل میں کیوں اہل دین کے نفرت ہے ان کو آپس میں پیار دے مولا. یہ جو فرقہ بندی ہے. اور بے وطن خان ماں خرابوں کو اپنے ارض و دیار دے مولا. اور روح انسان کو نفس و شیطان پر کچھ تو اب اختیار دے مولا. ہم تو خاکی ہیں خاک جنت دے, نفس ناری کو نار دے مولا. سبحان اللہ. اور بے قراری کو ہو دوام نصیب, دل کو ایسا قرار دے مولا. کیا بات. اب یہ صنعت قضات ہے. بے قراری کو ہو دوام نصیب, دل کو ایسا قرار دے مولا. اب یہ شاید آپ کو پسند آئے. مجھ کو عاشق بنایا ہے تو مجھے دامن تار تار دے. سبحان اللہ. مجھ کو عاشق بنایا ہے تو مجھے دامن تار تار دے مولا. اور ساتھ جائیں جو پل صراط تلک, ایسے عادل کو یار دے مولا. سبحان اللہ. تو یہ مناجات, یہ مکرر دوبارہ ذرا. جی. ساتھ جائیں جو پل صراط تلک, ایسے عادل کو یار دے مولا. ماشاء اللہ, کیا بات. جی. تو یہ جو شاعری ہے اس کے اندر جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں, تو کبھی لکھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ واقعی کچھ آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کو مل رہا ہو, اور کوئی ایسی کیفیت کبھی بنی ہو کہ آپ نے کوئی شاعری میں کوئی بات لکھی ہے اور وہاں پہ وہ پوری ہو گئی ہے, کبھی کچھ ایسا ہوا کوئی؟ کیونکہ یہ تھوڑا سا روحانی طرف آ گیا ہوں میں تھوڑا. صحیح. بات اصل میں یہ ہے کہ میں جب بھی اٹک جاتا ہوں نا شاعری میں, تو پھر اللہ کی طرف سے رجوع کر دیا, اللہ یہ جو مصرع ہے یا شعر ہے یہ تو مدد فرما, اس کو کر دے مکمل. وہ اللہ کی طرف سے پھر آ جاتے ہیں الفاظ, وہ مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور خواب میں بھی اترتے تھی شاعری, خواب میں آ جاتے ہیں ایسے اشعار مصرے بنے بنائے,
جب میں اٹھتا ہوں تو پھر لکھ لیتا ہوں اور پھر وہ بن جاتے ہیں، قطع بن گیا، نظم بن گئی، اس سے غزل آگے شروع ہوگی. تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ رابطہ تو انسان کا ہر وقت ہونا چاہیے، بالکل، خصوصاً مشکل میں تو ضروری ہونا چاہیے. اور جب آپ مشکل میں اللہ کے ساتھ رابطہ کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے وہ تو اپنے انداز سے کرتا ہے نا، ہم نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے، صحیح، اسی کی طرف سے ملتا ہے. لیکن انسان کو اللہ کے ساتھ رابطہ رہنا چاہیے. تو آپ کا جو سوال تھا کہ جب آپ مانگے تو آپ کو مل جاتا ہے، مجھے تو یہ شاعری بھی اللہ کی عنایت ہے، سمجھے. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی میں نے اپنی زندگی میں اپنی تجربے میں نے جو مانگا اللہ تبارک تعالیٰ عطا کیا. مجھے زندگی میں آپ کو حسرت نہیں، بس یہ ہے کہ آخرت بہتر ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ سے جب آپ امید، کیونکہ حدیث پاک میں حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بھی، جو میرے بندے کا ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے میرے بارے میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں. تو گمان اچھا رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من راح اللہ بھی ہے، اور من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہ ہو. اللہ کی روح وہ بھی رحمت ہی ہے اس میں. اور بلکہ سورہ یوسف میں تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ کافر ہیں. صرف کافر ہی مایوس ہوتا ہے. صحیح. جو اللہ کا منکر ہے وہی مایوس ہوگا. بالکل. ہمارے پاس تو سہارا ہی اللہ کا ہے. بالکل بالکل. کچھ بھی دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، بالآخر ہمارا ہاتھ اللہ کے دامن، اللہ کے گویا رسی کو پکڑے ہوئے ہو تو پھر ہماری نجات ہے، اور بالآخر ہماری نجات انشاءاللہ ہو جائے گی. تو میں اسی سے ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ جو لوگ نئے، جو اپ کمنگ لوگ ہیں جو شاعری کر رہے ہیں، اور اگر وہ اسی حمد پر بات کرنا چاہیں جی، تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ یعنی کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ پہلے مضبوط کرنا پڑے گا حمد لکھنے کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوگی تو وہ کر نہیں سکیں گے. صاحب ظاہر ہے کہ کوئی بھی لکھنا چاہتا ہے حمد تو اس کو اللہ سے پیار ہے تو حمد لکھ رہا ہے نا. اللہ سے کوئی تعلق ہے تو اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یعنی اللہ کو جو یاد کرتا ہے نا، وہ اس کی رحمت ہوتی ہے تو وہ یاد کرتا ہے، ورنہ کس کو توفیق ہے. یہاں دیکھیں دنیا میں زر زن مال اور اس دولت کی ہر کسی کو رٹ لگی ہوئی ہے، لاکھوں کتابیں پڑھتے ہیں، سب کچھ دنیا کی. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے تو انسان اس کی طرف راغب ہوتا ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی عنایت ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اور میں نے اپنی شاعری میں بھی کہا ہے کہ جو دعا مانگنا ہے یہ اللہ سے مانگنا ہے نا، یہ بھی اللہ کی عنایت ہوتی ہے. تو یہ دعا انسان مانگتا ہے، کیا ہوا، ورنہ لوگوں کو دعا کی توفیق بھی نہیں. بالکل. یہ ادھر بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ جس بندے پر گویا اپنا رجوع کرتا ہے، اپنا تعلق ڈالتا ہے، وہ آدمی مانگنے کو آ جاتا ہے. تو دعا بھی اللہ کی ایک عطا ہے. کیا ہوا، دعا میں کچھ بھی نہیں ملے، دعا مانگنا ہی اس کی عطا ہے. آپ نے اللہ سے مانگا تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اس سے مانگا ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہ مانگے. بالکل. اور جتنا مانگے اللہ تبارک تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے. کیا ہوا ہے جی. اور اللہ کے یہاں کمی نہیں، لہٰذا دعا میں بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، اور ہر وقت انسان سائل بن کے رہے بس. صحیح. اور کسی نے بڑا اچھا شاید یہ واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ نہیں، کہ جو علوم آتے ہیں، شاعری، سائنس، یہ کسی سائنسدان نے اور پھر ادیب نے اس کو کوٹ کیا کہ یہ اللہ کے خزانے ہیں، خدا کے خزانے ہیں. گویا پڑیوں میں ایک مثال دی اس نے کہ پڑیوں میں دوائیاں اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں. صحیح. اب جو شخص نیچے جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے، ایک سائنسدان بھیک مانگ رہا ہے، ایک شاعر بھیک مانگ رہا ہے، وہ ناچ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے. جب اس کی مانگ جو ہے نا اس کے نیچے چلی جاتی ہے، جو چیز اس کو ملنی ہے اس کے نیچے، تو اللہ اوپر سے وہ گویا پوڑیاں پھینک دیتا ہے اس کے کشکول کے اندر. تو اس کے اندر تو اس نے مثال یہ دی تھی کہ مثلا یہ کینسر کا علاج جو ہے وہ لوگ مانگ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. جب وہ صحیح اس پڑیا کے نیچے پہنچیں گے جب، تو اوپر سے وہ علاج آ جائے گا. وہ اب پتہ چل جائے گا. جیسے پینسلین کا پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا، پینسلین ایجاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم کی وہ پڑیا جو ہے نا وہ اس شخص کے کشکول میں ڈالی، تب اس کے. تو جب بھی کوئی نیا خیال آتا ہے کسی سائنسدان کو، کسی فلسفی کو، کسی شاعر کو اور کسی عالم کو،
تو وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، غیب سے آتے ہیں نا. غالب نے بھی کہا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، گویا یہ میرا جو قلم ہے یہ بھی گویا نعوذ باللہ لوح محفوظ پہ لکھے جائیں جو قلم ہے اس کی یہ آواز ہے. نوائے سروش کہا یعنی سری گستاخی نہیں کی، یہ کہا کہ اس کی آواز ہے. صحیح. قلم کی آواز جو اللہ کا قلم لکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم بالقلم، اللہ نے قلم سے سکھایا. تو اللہ کا قلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم ایجاد کیا، بنایا، تخلیق کیا. اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق کیا. تو اس میں کوئی تضاد نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا، ساتھ ہی قلم کو تخلیق کیا، اور قلم کو تخلیق کر کے کہا کہ اب لکھ جو کچھ لکھنا ہے، تو اللہ کے حکم سے وہ قلم چلتا ہے. تو وہ قلم کی مثال وہ اللہ کا قلم ہے، اللہ کی لوح ہے، وہ تختی اللہ کی ہے، پیڈ اینڈ پین وہ اللہ کا ہے. صحیح. لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مجازی قلم اور پیڈ دیا ہے، کاغذ دیا ہے، قلم اور کرتاس یہ دیا ہے، اور یہ فیض ہے اس قلم اور کرتاس کا، کہ وہاں سے وہ فیض آتا ہے تو تب انسان کچھ لکھ سکتا ہے. شیطانی باتیں گویا شیطان کا یوں سمجھیے کہ شیطان کا القاء ہوتا ہے. صحیح. وہ شیطان بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے نا، وہ بھی اپنے بندوں پر یوسوس فی صدور الناس، وہ انسانوں کے اندر وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. تو جتنے بھی تخریبی کام ہوتے ہیں وہ شیطان کا القاء ہوتا ہے، شیطان کا کام، کیونکہ وہ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ شروع سے وہ قیامت تک رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنا کام، اپنی رحمت نازل کرتا رہتا ہے، اور جو اس سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ان پر وہ اپنی نظر ڈالتا ہے. تو پھر تھوڑا سا کچھ کلام ہو جائے آپ کا. جی. تو یہ کہ اس پروگرام میں ہم زیادہ تر حمد اور مناجات بھی ہی کریں گے. بالکل. تو یہ ایک اور جدید انداز کی ہے حمد. تو ہی خالق بحر و بر، تو ہی مالک خشک و تر، ذکر کریں تیرا دن بھر، طائر و حیوان جن و بشر. واہ. تو یہ آسان ہے نا، بہت آسان آپ کے لیے آسان ہے. جی جی. کیونکہ بعد میرے کلام میری اور حمد اور نعتیں بہت مشکل زبان میں شاید علماء اس سے کچھ میں نے پڑھنے کی کوشش کی بھی تھی. اچھا. جی جی. لیکن وہ کچھ مشکل ہے. تو یہ آسان ہے. یہ آسان. تو بے زوجہ بے دختر، تیرا برادر ہے نہ پسر، کوئی نہ مادر ہے نہ پدر، پھر بھی ہر گھر تیرا گھر. سبحان اللہ. کوئی نہ مادر ہے نہ پدر، پھر بھی ہر گھر تیرا گھر. تیرے برابر کوئی نہیں تیرا ہمسر، تیرا ازل ہے تیرا ابد، تو ہر دور کا ہے سرور. سبحان اللہ. سب سے اونچی تیری شان، سب سے اونچا تیرا در، تیری ہی تسبیح کریں نور و خاک و آب و شرر. سبحان اللہ. خوشبو جگنو شام دنک، تیرے نشاں ہیں سر تا سر. سبحان اللہ. خوشبو جگنو شام دنک، تیرے نشاں ہیں سر تا سر، شبنم کلیاں غنچے پھول، تیری یاد سے بہراور. سبحان اللہ. اور زاہد عابد ساجد کے، تیرے ذکر سے لب ہیں تر، اور تیرے بندے تیرے غلام، ارض و سماء و شمس و قمر. سبحان اللہ. پانی بجلی رنگ اور نور، تیری قدرت کے مظہر. سبحان اللہ. تیرا مکان اور تیرا زمان، مشرق و مغرب شام و سحر. سرما گرما ابر و بہار. اب یہ چاروں موسم آ گئے. صحیح. سرما گرما ابر و بہار، تیرے ہی گل اور برگ و ثمر. صحیح. تیرے ہی محتاج ہیں سب، واہ، پیر ولی اور پیغمبر. کیا بات. تو ہی سب کا پالن ہار، تو ہی سب کا چارہ گر. واہ. تیرا ہی سارا سنسار، تیرا ہی ہر ایک نگر. واہ. بستی بستی تیرا راج، نگری نگری تیرا ڈر. واہ. تو ہی سب کا چارہ ساز، تیرے ہی سب دست نگر. کیا بات. تجھ بن کس کا کام بنے، تجھ بن سب بیکار ہنر. واہ. تو ہی غیب کا عالم ہے. سبحان اللہ. اب اللہ کے سوا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا قرآن پاک میں بالکل واضح ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں.
اپنے غیب کی خبر یہاں بھی لوگوں نے مغالطہ کر دی جب نعت پڑھتے ہیں حضور اکرم کو عالم الغیب بناتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کو اطلاع، رسولوں کو اطلاع غیب ہوتی ہے، خبر غیب ہوتی ہے، یعنی غیب کا جو علم ہے اس میں سے ایک حصہ تھوڑا سا انفارمیشن ملتی ہے. تو علم کو یوں سمجھے نالج، مثلا آپ نے اگر پی ایچ ڈی کی ہے تو پی ایچ ڈی کی نالج آپ کے پاس، یہ علم ہے آپ کا. اگر ایک دن آپ مجھے پی ایچ ڈی میں سے میں آپ سے پوچھوں کہ کیا کیا آپ نے پڑھا تو آپ ایک خلاصہ دے دیں، تھوڑا سا بریف کر دوں گا. بریف جی جی. تو میں پی ایچ ڈی تو نہیں ہو جاؤں گا. بالکل. میں آپ کی بات، آپ کی پی ایچ ڈی کی انفارمیشن رکھتا ہوں. صحیح. تو رسول جو ہیں اور ملائک اور جن کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دی یا اطلاع دی وہ عالم الغیب نہیں بن گئے. صحیح. وہ مطلع علی الغیب ہے. تو لوگوں نے یہاں مغالطہ کھا دیا. اور بعض جب ان سے تحقیق کرتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی دیکھیں اللہ بھی عالم الغیب ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اور آپ مانتے ہیں رسول اللہ یا انبیاء عالم الغیب ہے، نعوذ باللہ آپ تو کہتے ہیں پیر بھی عالم الغیب ہے، تو پھر کیسے؟ تو ایک عالم نے اس کی وضاحت بھی کی. وہ وضاحت انہوں نے یہ کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے. بالکل. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث ہے، وہ کسی وقت نہیں تھا پھر ہوا، جب اللہ نے بتایا تو ہو گیا. بالکل. تو یہ فرق ہے صحیح. اللہ کے علم میں، حضور کے علم میں. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، خود جاننے سے ہوا. صحیح. یعنی وہ خود جانتا ہے، کسی نے اس کو بتایا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو عطائی ہے، عطائی یا عطائی، وہ دیا گیا ہے. جب اللہ دیتا ہے تو حضور کو علم ہے، جو نہیں دیتا تو نہیں ہے. وہ نہیں ہے. یہ دو ہو گئی. تیسرا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے، اس کی حد ہے. کچھ چیزوں کا علم ہے، کچھ چیزوں کا نہیں. نبوت کا سارا علم ہے، سب سے افضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری کائنات کے علم سے افضل ہے، لیکن اللہ کے علم مقابلے میں تھوڑا ہے. تو وہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہے، حضور عالم الغیب نہیں، مطلع علی الغیب ہے. بہت لوگ کہہ دیتے ہیں. تو یہ اس چیز کے اندر بھی بہت ساری نعتیں بھری ہوئی ہیں. نعوذ باللہ حضور کو خدا سے وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے کی تھی کہ لوگوں نے اس کو اتنا کنفیوز کر دیا کہ عام انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. وہ اسی کشمکش میں ہے کہ حضور جانتے ہیں نہیں جانتے، غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے. بالکل. تو اسی میں کہ تو ہی غیب کا عالم ہے، تجھ سے چھپی کوئی نہ خبر. آپ کو شاید میں نے پچھلی دفعہ مولانا حالی کا کوئی سنایا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. واہ. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور مزاروں پہ جا کے مانگیں دعائیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ خلل اس میں کچھ آئے، دین میں آئے، عقیدے میں آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. ہمارے مسلمان ہم ہر چیز کو یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم جو کچھ کر لیں ہم ایمان والے ہیں، اور کافر وہی بات کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا. وہ بت کی پوجا کرتا ہے یا اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. ہم بزرگ کے آگے سجدہ کر لیا، ہم نے کہا کہ نہیں ہم تو اللہ کے ماننے والے، ہم تو توحید والے ہیں. تو فرق کیا ہوا؟ سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے دعا ہے. تو یہ جو صفات جو اللہ کا کے حقوق ہیں وہ کسی اور کو دینا ہی تو شرک ہے نا. بالکل. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے سجدہ کیا، حضور نے اللہ کی عبادت کی، تو حضور عبد ہیں. اب حضور کی کوئی عبادت شروع کر دے تو اس نے دو خدا مان لیے نا، ایک اللہ اور ایک رسول، نعوذ باللہ. تو یہ شرک ہے. صحیح. تو اس کی بھی پوری انسان کو معلومات ہونی چاہیے کہ میں شرک تو نہیں کر رہا. تو الحمدللہ یہ بہت سارے جو ہمارے احباب ہیں برطانیہ میں خصوصاً، تو ان سے جب کوئی ایسی بات سرزد ہوتی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے ملاقات کر کے بڑے پیار سے ان کو بتایا جائے کہ یہ چیز ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ. تو بتانا ہمارا فرض ہے. تو ہی سب کی سنتا ہے، تیری نظر سی کس کی نظر، اور تیری یاد اور ذکر سے ہی روشن دل کے باموں در. تو یہ حمد مکمل کر لیں ہم. بالکل.
جس میں نہیں الفت تیری وہ دل ہے بس ایک پتھر، پتھر میں ہوتا ہے دل، پھوٹتا ہے پتھر سے شجر، اور جھکتی ہے اس پر ہی جبیں، بنتا ہے جو سنگے در۔ کیا بات! اور وہ ظالم انسان نہیں جو نہ جھکے تیرے در پر، اور عادل ہے بس تیرا داس، داس بھی غلام، عادل ہے بس تیرا داس، تیرا در ہے میرا سر۔ عباس نے یہ کلام کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو بھی بنا دیا کہ آپ کا در ہے میرا سر ہو، آپ کا در ہو میرا سر ہو۔ یہی شرک ہے، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا در ہے، اسی پر ہمارا سر جھکنا چاہیے۔ بالکل، آپ کی شاعری سے تو عقیدہ توحید انسان کا تازہ ہوتا ہے بالکل، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان اس کو اور سنے، کیونکہ اس سے عقیدے کی کافی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اس کو عقیدہ و عقیدت کہا ہے کہ اس میں عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے۔ بالکل جی۔ تو کچھ اور ہو جائے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے، اور میں چاہ رہا ہوں ایک اور نظم ہو جائے۔ جی، تو ایک یہ پھر اسی وضاحت کو کرتی، اس میں عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے۔ میں ذات خدا کو چھپا دیکھتا ہوں، مگر شان تو برملا دیکھتا ہوں۔ کیا بات! نظر کی نظر سے نظر وہ نہ آئے تو دل کی نظر سے خدا دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں دل کی جہاں بھی مرض کی دوا دیکھتا ہوں، خدا کا ہی دستے شفا دیکھتا ہوں۔ خدا ہی جہاں بھر کی بگڑی بنائے، خدا کو ہی حاجت روا دیکھتا ہوں۔ کرے سارے نبیوں کی جو مشکل آساں، خدا کو ہی مشکل کشا دیکھتا ہوں۔ اور اسی کے سہارے رواں ہیں سفینے، خدا ہی کو میں ناخدا دیکھتا ہوں۔ کیا بات ہے! اور خدا کی ہی قدرت، خدا کی ہی طاقت، میں صبح و مسا کیا سے کیا دیکھتا ہوں۔ زمانے کا پردہ ہے آنکھوں میں حائل، زمانے سے اس کو ورا دیکھتا ہوں۔ یعنی اس کو دیکھتا ہوں لیکن زمانے سے بھی پیچھے، وہ جو یہ فزیکل آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ احساس کی آنکھ، سوچ کی آنکھ اور قلبی آنکھ سے انسان دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ نہ دیکھنا ہے۔ بالکل، ہر ایک شے ہر ایک کام میں کار فرما، میں قوت وہی برملا دیکھتا ہوں۔ ہے بے عیب بس ایک ہی ذات واحد، اسے بے شک و بے خطا دیکھتا ہوں۔ عبادت میں دیکھوں میں شمس و قمر کو، اطاعت میں ارض و سما دیکھتا ہوں۔ کیا بات! وہ در کتنا عالی ہے رب العلا کا، جہاں مصطفیٰ کو جھکا دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے اعتدال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس در پر جھکے، جس کے آگے جھکتے ہیں، وہ خدا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا وہ ہمارا خدا ہے، بالکل، جس کو حضور نے منوایا کہ یہ خدا ہے، بالکل۔ تو اب حضور کو جو ماننے والا ہے وہ حضور کو تو خدا تو نہیں مان سکتا نا، وہ اس میں اور پھر عیسائی میں کیا فرق ہو گیا؟ کوئی فرق۔ وہ در کتنا عالی ہے رب العلا کا، جہاں مصطفیٰ کو جھکا دیکھتا ہوں۔ ہمیں دے دیا اس نے محبوب اپنا، بڑی سب سے اس کی عطا دیکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں دیے تاکہ اللہ کا رستہ دکھائیں، تو سب سے بڑی عطا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں اور آپ کے طریقے پر عقیدہ نہ رکھیں، عمل نہ رکھیں، تو پھر ہم حضور کے بھی نافرمان ہیں، اللہ کے تو ہوئے گستاخ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جس کو عبادت کرنی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور جو حضور کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی صحیح عبادت کا حق ہے۔ تو اسے تو میں صبح و مسا دیکھتا ہوں، مگر سب سے اس کو جدا دیکھتا ہوں۔ کیا بات! خدا کی خدائی پہ شاہد ہیں عادل، صحابہ کو وہ باصفا دیکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی کلام لکھوں تو اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے، کیونکہ وہ صحابہ ہیں، انہوں نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ ماشاءاللہ۔ تو آخر میں اپنے کیونکہ وقت بہت کم ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، اور جو نئے آنے والے شاعر ہیں وہ بھی اسی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، تو کوئی ایسی بات جو ان کے لیے منزلیں کی مراحل آسان کر دے، اور کوئی میسج کہ جو ان کے لیے کام آئے جب وہ یہ شاعری کریں، کیونکہ اس میں عقیدہ تو لازمی ہے جی، کیونکہ حمد میں تو آپ عقیدہ نہ ہو تو شاعری نہیں کر سکتا انسان۔ تو کوئی ایسی بات
آپ بتانا چاہیں انہیں کہ جو ان کو بہت فائدہ دے؟ جی عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اہل علم طبقے میں بھی اور اہل دانش طبقے میں بھی جب وہ پڑھ لیتے ہیں اپنی کوالیفیکیشن اور پھر منوائے جاتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں یا عالم ہیں، پھر وہ مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا. مزید مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں، پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ان شاعر حضرات اہل دانش اور اہل علم عالم دین سے بھی میں مخاطب ہوں کہ وہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھے. صحیح. جو اپنے آپ کو عالم سمجھ لے گا وہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. تو اپنے آپ کو طالب علم سمجھ کے ساری عمر تعلیم حاصل کریں، آپ مزید علم حاصل کریں، اپ ڈیٹ کریں اپنی نالج کو. جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پر مزید علوم حاصل کریں، جدید سے جدید. اور جو شاعر حضرات وہ دین کا علم بھی حاصل کریں، دنیا کا تو ہے انہیں، شاعری کا بھی ہے. تو شاعری کے جو اسرار و رموز ہیں فن کے، فنی چیز، اطاع کیا ہوتا ہے یا قافیہ کیا ہے، ردیف کیسے بنتی ہے، کس چیز میں غلطی ہے، کوئی چیز ہے، یہ اس کے اسرار و رموز ہیں. آخر ادب کو، کسی بھی ہنر کو اس کے طریقے سے، اس کی ٹیکنیک سے کرنا چاہیے. بالکل. تو بڑھائی کا کام جو ہے وہ نائی کے طریقے سے تو نہیں ہو سکتا. اس کے اوزار اور ہیں، اس کے اوزار اور ہیں. جی تو سونار کی جو وہ ہوتی ہے چھوٹی سی ہتھوڑی، اس میں اور لوہار کی ہتھوڑی میں بڑا فرق ہوتا ہے. 100 سونار کی، 1 لوہار کی. تو ہر چیز کا، ہر فن کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے کرے. تو شاعری بھی ایک فن ہے، اس کا فن بھی سیکھے، اساتذہ سے سیکھیں، جو بڑے شاعر ہیں ان سے سیکھیں. اس کے علاوہ مطالعہ بھی کریں. کل میں ایک محفل میں تھا تو میں نے یہی پیغام دیا کہ ہمارے جو بڑے شعراء ہیں یا بڑے جو ادیب ہیں ان کو چاہیے کہ دوسروں کی اصلاح کریں، صرف تنقید نہیں کریں، ان کی غلطیاں نہ نکالیں، بلکہ ان کو بتائیں کہ بھئی ایسے صحیح شاعری ہوتی ہے. اور الحمدللہ بہت سارے شعراء مجھے اپنا کلام بھیجتے ہیں، میں ان کی اصلاح کر کے واپس بھیج دیتا ہوں، ان کو ہدایت بھی کرتا ہوں، گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ وزن کریں. تو الحمدللہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھتے ہیں. تو یہی کوشش کریں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں، خود وہ شاعری کو صحیح کرنا جانیں. لیکن ساتھ علم دین ضروری ہے، خصوصاً جب کہ آپ کسی اسلامی موضوع پہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلامی علوم اور شریعت کا پتہ ہونا چاہیے. علم حاصل نہیں کر سکتے، کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو آپ علماء سے پوچھیں، اہل حق علماء کے پاس جائیں، ان سے مشورہ لیں. اور اگر کوئی کسی شعر میں یا کسی کلام میں آپ کو تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہو تو کسی اہل علم کو دکھا دیں کہ میں نے یہاں یہ کہا ہے، کیا آپ کی رائے کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک شاعر تھے، تو ایک شاعر نے باندھا کہ میں زندگی آتی ہے جاتی ہے. تو اس شاعر نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. زندگی آتی جاتی نہیں ہے، زندگی آتی ہے اور پھر موت آتی ہے، اس کے بعد زندگی دوبارہ ایک دفعہ آئے گی، وہ دوبارہ نہیں آتی. یہ آواگمن بن جائے گا نا، جو کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. تو آپ کا عقیدہ جو کہ یہ نہیں ہے، آپ اپنے عقیدے کے خلاف شاعری بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا عقیدہ تو آپ کے ساتھ ہے نا. شاعری کا مذہب نہ ہو لیکن شاعر کا تو مذہب ہوتا ہے نا. بالکل، شاعر کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ ایک شاعر جو ہے وہ نعت بھی کہے، پھر بھجن بھی گائے، پھر وہ پتہ نہیں بتوں کی بھی تعریف کر دے، خدا کی بھی تعریف کر دے. یہ تو فلمی دنیا ہے. تو فلمی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی بس وہ بتوں کی بھی تعریف کریں، اللہ کی تعریف کریں، اور وہیں سے شرک ہمارے گلیوں کے اندر اور ہمارے اپنے گھروں کے اندر پہنچ جاتا ہے کہ بھائی ہر چیز میں خدا ہے، نعوذ باللہ. تو اس کی اصلاح کے لیے میں جو شاعری کرتا ہوں، میں نے اس لیے کوشش کی ہے کہ اس میں عقیدہ بھی پیش ہو جائے. بالکل، کہ حمد اور نعت مذہبی موضوعات پر بہت کچھ لکھا گیا، لوگ لکھتے رہیں گے، لیکن ساتھ عقیدے کی صفائی ضروری. بالکل. آپ کا پھر میں ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں بہت اپنی شاعری سے مستفید کیا ہے اور ہمارے عقیدے کی درستی کی ہے. کیونکہ یہ بہت آج کل کیونکہ ہر طرف ہر چینلوں پر بات چیت ہوتی رہتی ہے اور کافی مکس کر دیا انہوں نے عقیدے کو، اور سمجھ میں نہیں آتا انسان کس کو دیکھے اور کس کو نہ دیکھے. ناظرین، آپ سے میں آپ کا میزبان حافظ محمد حمزہ اپنے پروگرام مصاحبہ سے رخصت چاہتا ہوں. السلام علیکم.